بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاکستان کے اندر ایک شخص کو عدت کے دوران نکاح کرنے پر سزا دی گئی اور جرمانہ بھی کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے آیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا قرآن و حدیث سے متصادم ہے، کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں پاکستان کا آئین اور اس پاکستان کے ادارے یہ اس بات کے پابند ہیں، پاکستان کی عدالتیں بھی، کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں جو فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، دین اسلام اور شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اس فیصلے کو، جو فیصلہ ہم نے دیکھا محترم عمران خان اور ان کی زوجہ بشرا بی بی کے بارے میں۔ قرآن و حدیث کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، احناف کے اندر، فقہ احناف میں جب ہم دیکھتے ہیں، یہ عدت کے دوران جو عدت کا معاملہ ہے اس میں عورت کے قول کو ترجیح دی گئی ہے، کیونکہ یہ جو عدت کا جو مسئلہ ہے یہ کسی مرد کے ساتھ درپیش نہیں، یہ عورت کے ساتھ درپیش ہے۔ عدت کا معاملہ کا تعلق مرد سے نہیں عورت سے ہے، تو اس لیے قرآن نے، حدیث نے اور آقا علیہ السلام نے اس میں گواہی بھی کلی طور پر عورت کی قبول کی۔ اس میں کسی اینگل میں کسی جگہ پر مرد کو شامل ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ عورت یہ بہتر جانتی ہے کیا وہ عدت کی مدت اس نے گزار لی۔ عورت اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کیا اس کو مینسز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، یہ سارے معاملے کی عورت ہی گواہی دے سکتی ہے۔ تو لہذا یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف اس صورت میں ہے، کیونکہ سابقہ جو شوہر ہے اس کا ویڈیو بیان موجود ہے، اس نے اپنی بیوی کی پاک دامنی پر ایک بیان ریکارڈ کرایا ہوا ہے، لیکن اب اس وقت اس مقام پر اس شوہر کا بیان بدل گیا، حالانکہ عورت اپنے بیان پر پہلے جس طرح تھی ویسے ہی آج بھی قائم ہے۔ تو لہٰذا مرد کی گواہی، مرد کی بات جو سرا سے پہلے ہی ناقابل قبول تھی اب ناقابل گرفت بن گئی۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے شخص نے کہا کہ میری یہ بیوی یہ پاک دامن ہے اور اس کو میں نے طلاق دی، عدت کے بعد اس نے نکاح کیا ہے۔ اب جب ایک شخص محترم عمران خان جس کو مختلف سزائیں کیسز میں مل رہی تھی، اس شخص کو بھی شامل کر لیا گیا اور اس کو بھی شامل کر کے اس کو ایک سزا دے دی گئی۔ تو لہٰذا میری علماء سے گزارش ہے کہ یہ عدت کا مسئلہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ کسی سیاسی مخالف کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں، بلکہ اس کا تعلق قرآن سے ہے، حدیث سے ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت اور شریعت مطہرہ سے ہے۔ تو لہٰذا سیاسی وابستگیوں کو، سیاسی وفاداریوں کو ایک طرف رکھے اور قرآن و حدیث کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے، یہ آئین پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، دستور پاکستان کے خلاف فیصلہ ہے، اس پر ہر ایک کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ اور میری گزارش ہے اپنی اداروں سے، عدالتوں سے، خدا را قرآن و حدیث کا مذاق نہ بنائیں۔ آپ کے سامنے ہیں ہزاروں خواتین ایسی ہیں جن کو طلاق ہو جاتی ہے اور پھر وہ عدت کی مدت پوری کرنے کے بعد اپنا گھر بسا لیتی ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اپنا گھر، اپنی زندگی کسی خاوند کے ساتھ گزار سکتی ہے۔ اگر یہ روش قائم رہی اور یہ فیصلہ قائم رہا تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ میری بیوی، میری سابقہ بیوی، اس نے عدت کے دوران نکاح کیا ہے، اس سے معاشرے میں مذاق بنے گا، دین کا مذاق بنے گا، اور دنیا کیا کہے گی کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے کہ یہ دو شخص جنہوں نے نکاح کیا، لیگل طریقے سے گواہ اور مفتی کی موجودگی میں ایجاب و قبول کیا اور اس کے نکاح کو ناجائز قرار دیا گیا، نکاح کو معطل کر دیا گیا۔ دنیا کے سامنے دین و شریعت جو پہلے ہی داغدار ہو چکی ہے نام نہاد لوگوں کی وجہ سے، اب اس میں پاکستان کے ادارے بھی ملوث ہو گئے، عدالتیں بھی ملوث ہو گئی۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے علماء سے بھی اور فقہاء سے بھی اور دینی طبقے سے بھی اور مقتدر اداروں سے خدا را رحم کرے اور ایسے فیصلے کرنے سے گریز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔